وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس آپ کو دکھاتے ہیں. اب یہ آپ اگر دونوں کلپس دیکھیں تو انسان کی عقل جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے کہ یہ شخص ایک ہی ہے جو اپنے پہلے انٹرویو میں اس بات کو پہلا پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جو پی ایم آفس اور پی ایم کی ریکارڈنگ کو لیجٹمائز کر رہا ہے. کہہ رہا ہے بالکل ریکارڈنگ ہونی چاہیے, بالکل جو وزیر اعظم ہاؤس یا وزیر اعظم ہے اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے. یہ پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے وزیر اعظم کی, مطلب وہ لیجٹمائز کر رہے ہیں ملک کا وزیر اعظم. اس وقت یہ ملک کے وزیر اعظم تھے جو خود کہہ رہے ہیں کہ بالکل ریکارڈنگ بھی ہونی چاہیے, یہ ریکارڈنگ وزیر اعظم ہاؤس کی بھی ہونی چاہیے, یہ وزیر اعظم کی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پروٹیکشن ہوتی ہے وزیر اعظم کی. وہی شخص جس کو پتا چل گیا کہ اس کی آڈیو لیکس آنے کے بعد اس کا جو بیانیہ ہے بیرون ملک سازش کا وہ دفن ہو گیا, جو یہ کہہ رہا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا کیا کام ہے کہ جوڑو اور توڑو. جوڑ توڑ تو 5 MNAs کہہ رہے ہیں آپ کیا میں نے خرید لی ہیں, ہارس ٹریڈنگ, اور غلط ہے کہ ٹھیک ہے بس کرو, عوام کو چالیں چلو, کھیل کھیلو. یہ وہ شخص ہے جو اگر سیاست میں کسی نے منڈی لگائی ہے تو وہ عمران خان صاحب نے لگائی ہے. اگر سیاست کو کاروبار بنایا جس کا جو مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی, یا وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا کولیشن گورنمنٹ نہیں کہہ رہی, وہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 MNA خرید لیے ہیں, 5 کا بندوبست کر دو اور چالیں چلو. غلط ہے کہ صحیح ہے اس کی فکر نہ کرو. سائفر کے اوپر کھیل کھیلو, اس کو اپنے لیے استعمال کرو, اس کے منٹس کو تبدیل کرو, اس کو فیبریکیٹ کرو, اس میں فوجری کرو, اس کے بعد سائفر کو لے کر فرار ہو جاؤ, اس کی کاپی کو. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور آج کھڑے ہو کر وہی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں عدالت جا رہا ہوں. اگر عدالت جائیں گے تو میرا مشورہ یہ ہے ایبسلیوٹلی فراڈ جو ہے, جب وہ فورن فنڈڈ فتنہ, ایبسلیوٹلی فراڈ فتنہ جب جائے گا عدالت تو کس منہ سے جائے گا؟ کیونکہ افسوس اس بات کا ہے کہ منہ تو ایک ہی ہے, شکل تو ایک ہی ہے. مطلب یہی شکل لے کر جائیں گے نا عدالت جن شکل سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بالکل ٹیپ ہونا چاہیے, بالکل ریکارڈ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پروٹیکشن ہوتی ہے. وہی عدالت لے کے جائیں گے, عدالت میں یہ کلپ چلائیں, عدالت میں یہ بتائیں کہ یہ اس وقت کا وزیر اعظم جو اس کیس کو عدالت میں لے کر آیا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے, اس کو لیجٹمائز کرتا رہا, اس چیز کو پروٹیکشن دیتا رہا. آج کس منہ سے عدالت جا رہا ہے؟ اس منہ کو لے کر پہلے JIT میں جائیں, کیونکہ اب یہ عدالت جانے کا نہیں آپ کے جیل جانے کا وقت ہے. اور دوسری بات, اقتدار میں آنے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلا, دوسروں پر الزام لگایا, 1 کروڑ نوکری کا جھانسا دیا, 50 لاکھ گھروں کا جھانسا دیا, 90 دن میں کرپشن کا ختم کرنے کا جھانسا دیا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرپٹ بھی خود, جھوٹے بھی خود, چور بھی خود, منافق بھی خود, فورن ایجنٹ بھی خود. اور یہ تمام کڑیاں آپ کو ملانی پڑیں گی. یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے یہ سٹینڈ الون نہیں دیکھنا پڑے گا. جو فورن فنڈڈ فتنہ ہے جب وہ اقتدار میں آیا تو اس نے ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا, کیا چالیں چلیں, ملک کی سیاست کے ساتھ کیا کھیل کھیلا, کیا چالیں چلیں, بغیر کسی غلط اور صحیح کی فکر ہونے کے باوجود یہ کہتا رہا کہ فکر نہ کرو. جس نے کشمیر کے سودا کیا, کشمیر کے بیانیے کے ساتھ کیا کھیل کھیلا, جو کہتا تھا مودی آئے گا, مودی کا الیکشن, مودی جیت گیا تو کشمیر آزاد ہو جائے گا. یہ وہی شخص ہے جس نے نیب کے چیئرمین کی ویڈیو کو دکھا کر اس کو بلیک میل کیا, طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بند کیا, جس نے DG FIA کو وزیر اعظم ہاؤس کے باتھ روم میں بند کیا تاکہ سیاسی مخالفین کے اوپر کیسز بناؤ. آپ نے کیسز بھی بنائے, جیلوں میں بھی ڈالا, انویسٹیگیشنز بھی کی, عدالتوں میں لے کر گئے, عدالتوں کے اندر ثبوت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر بیلز ہوئیں, سرخرو ہوئے. آج تم A1 فیلڈ کی یہ جو دکھاتے ہو ویڈیوز, مریم نواز, یہ تمہارا خوف ہے,
یہ تمہارا دماغ کا کے اوپر جو اثر ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ تم کتنے خوف میں مبتلا ہو. کیونکہ ہر روز جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر ثبوت ایک تھپڑ ہوتا ہے. صرف محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے. عوام کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے, عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے, غلط اور صحیح کی فکر نہ کرو. اور آج کہتے ہو کہ میں جا رہا ہوں عدالت اور آڈیوز لیکس کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں آڈیو لیک کیوں ہوتی ہیں؟ اور اس کے بعد جس پہ سوال کرتے ہو اتنے بڑے ایبسلیوٹلی فراڈ شخص ہو جو تم سے سوال کرے, جو تم پر کیس بنے, تم دوسروں سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہو. اپنے سوالوں کا جواب دو. اور اب وہ وقت آ گیا جیسے لہرا کے کاغذ کہتے ہو نا. اور یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ حلف لے رہے ہیں اس ایبسلیوٹلی فراڈ فورن فنڈڈ جھوٹے شخص کا, فورن فنڈڈ فتنے کا, اس نے آئین توڑا ہوا ہے ملک کا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے. یہ آڈیو لیکس لیک کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اس کو پروٹیکشن دی ہوئی. یہ ان کے بیانیے کا حصہ تھا. وہ کہتے تھے آڈیوز کو ریکارڈ کرو, وزیر اعظم کی آڈیو ہونی چاہیے. دوسروں کے اوپر الزام جو آج شخص لگا رہا ہے اس نے تمام ریاستی اداروں کو وزیر اعظم ہاؤس میں بند کر کے رکھا ہوا تھا, یرغمال بنایا ہوا تھا دوسروں کے اوپر جھوٹے کیس بنانے کے لیے. تم 4 سال ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں عمران خان صاحب. آپ الزام نہ لگاؤ. اب وہ وقت گزر چکا. اگر یہ جو آج کہہ رہے تھے پتہ نہیں کہ اتنا پیسہ, ہاں توشہ خانہ لے کر چلے گئے ہیں ریفرنس میں, تو 4 سال کیا کرتے رہے ہو؟ تب تو ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں تھی, کاروائی کرتے, انویسٹیگیشن کرتے. آپ کیا توشہ خانہ لے کر چلے گئے ہیں؟ آپ کیا وہ اپلیکیشن الیکشن کمیشن میں لے کر چلے گئے ہیں؟ یہ کس قسم کا مذاق اور تماشا ہے؟ اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس فورن فنڈڈ فتنے سے بچیں, اس کی گمراہی سے بچیں. یہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اور پھر بند کمروں میں بیٹھ کے ان بیوقوف لوگوں پہ ہنستا ہے, کہتا ہے ان کے ساتھ چالیں چلو. عوام کو تو نہیں پتا چلے گا کیونکہ ان کے دماغ اس وقت تیار ہیں اس پہ اپنی چال